کسی کو بلا لیا، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا لیا، کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کے، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کے، سن لو وصیت میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح ہو شام، دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں بس اور خدا کا نام، میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں، حق کے حوالے تم یہ تمہارے حوالے ہیں، ہے آرزو کے قبر میں مجھ کو حسن لٹائے، شبیر میرے لاشے کا منہ قبلہ رو پھرائے، پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ہے ڈر نہ جائے، ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں یتیم آئے، چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مرتے ہیں، تم سے سلوک دیکھیے کیا لوگ کرتے ہیں، یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام، حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام، ترتیب لاش کے لیے باہر گئے امام، زہرا نے یا مصلی پر اپنا کیا مقام، لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی، اور غل اٹھا کے بنت نبی کی خزا ہوئی، اور غل اٹھا کے بنت نبی کی خزا ہوئی، ماتھا حسن نے لاشے کے ماتھے پر رکھ دیا، رو رو کے اماں کہا اور غش ہوا، طلبوں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا،
پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں آواز دو حسین ہوں اماں حسین ہوں آواز دو حسین ہوں اماں حسین ہوں صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ لطف نقوی صاحب. اور اب میں درخواست کروں گا جناب مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب سے مجلس سے خطاب فرمائیں گے. جناب مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سيما إمامنا جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم.
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। काबिल क़द्र सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, इदारा जाफरिया बर्टन्सविल मैरीलैंड के ज़ेर एहतमाम वर्चुअल मजलिस अज़ा बसिलसिला शब शहादत सादिक़ आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र इब्न मोहम्मद as-सादिक़ अल-बार अल-अमीन मुनअक़िद है। इस मजलिस में चंद उमूर अपने छठे इमाम की बाबत पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। सबसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह इदारा जाफरिया की, इंतज़ामिया को, बानियान मजलिस अज़ा को, शिरकत कुनिंदगान मजलिस अज़ा को, नाज़रीन व नाज़रात को, इदारा जाफरिया की इंतज़ामिया, डोनर्स, मेंबरान, कम्युनिटी को अल्लाह अज़्ज़ा वजल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल में ज़िंदा और सलामत रखे, मुवफ़्फ़क़ व मुअय्यद फरमाए। इस मजलिस के इनेक़ाद पर आपको अल्लाह अजर जज़ील और जज़ाए खैर इनायत करे। इमाम जाफ़र सादिक़ सलामुल्लाह अलैह हम शियान अली अलैहिस्सलाम के छठे इमाम हैं और जितने भी अहले सुन्नत के इमाम हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता उन इमामों के उस्ताद हैं। जहाँ तक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के फैमिली बैकग्राउंड का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है फ़र्ज़ंद रसूल होना, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का फ़र्ज़ंद होना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का पोता होना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पड़पोता होना, उनके फ़ज़ल के लिए, नसब के लिए काफ़ी व वाफ़ी है। जहाँ तक हसब का ताल्लुक़ है, हसबन हमारे इमाम मासूम अनिल ख़ता हैं, इनफेलेबल हैं, हत्ता के जो मुखालिफीन हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सादिक़ भी थे, अमीन भी थे, बार भी थे, मुत्तकी थे, बल्कि अज़हदुज़्ज़मान व अतक़द्दहर। शबलंजी जैसों ने तो ये लिखा, ला युहसा फ़ज़ाइलो, जाफ़र इब्न मोहम्मद के फ़ज़ाइल का एहसा शुमार करना इंसानी बसात में ही नहीं है, बल्कि दरबार का शायर तो ये भी कहता है, अंत या जाफ़रो फ़ौक़ल मदहे वल मदहो अन्ना इन्नमल अशराफ़ो अर्ज़ुन व अंत लहुमुस समाउ। फरमाते हैं, ऐ जाफ़र इब्न मोहम्मद, हम दुनिया वालों में हिम्मत ही कहाँ कि हम आपकी मदा सराई करें। मदा सराई हमसे पॉसिबल नहीं। मदा सराई तो हम जैसे खाकियों की करते हैं,
اس لیے کہ اگر ساری کائنات والے زمین ہیں تو آپ جعفر ابن محمد اشراف کائنات کے لیے آسمان کا درجہ رکھتے. حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو اللہ نے اس دور میں پیدا کیا کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس اقتدار کی رسہ کشی میں جنگ لڑ رہے تھے. بنی امیہ کا اقتدار کا چراغ گل ہو رہا تھا اور ظالمانہ چراغ اقتدار بنی عباس کو لو دی جا رہی تھی. اس ٹائم میں ہمارے امام نے ہمیں ایک سیرت بھی سکھائی کہ جب دشمن آپس میں دست بگریباں ہو تو تم ویسٹیج آف ٹائم نہ کرنا، بلکہ تم وہ کام کرنا جو تمہارے امام نے کیا. اس لیے کہ حکومتیں ذرا سی کیونکہ آپس میں الجھ رہی تھیں طاقتیں، تو امام پاک کو ذرا بریک مل گئی. اس بریک سے امام نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اتنی تعلیم عام کر دی، ایجوکیشن اتنی عام کر دی، ٹیکنالوجی اتنی عام کر دی، اپنی دانشگاہ سے، اپنے جامعہ سے، اپنے مدرسہ سے، اپنی یونیورسٹی سے شاگرد اتنے تربیت کر دیے، سائنس کو اتنا فروغ دے دیا، سابقہ فلسفے کا بطلان کر کے فلسفہ جدید کو کریٹ کر لیا، اور ایٹ اے ٹائم دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم کے ساتھ ساتھ فلکیات، علم نجوم، ایسٹرالوجی، ایسٹرانومی، میتھمیٹکس، الجبرا، کیمسٹری، زالوجی، باٹنی، میڈیکل کے علوم، جغرافیہ، ہسٹری، عرب کا علم ادب، گرامر کے ایسپیکٹس اور دنیا بھر کے علوم جن کی تعداد کم از کم 40 بنتی ہے. 40 علوم کو آپ نے یوں عام کر دیا ایسے ایک انسٹیٹیوٹ سے کہ جہاں شاگردوں کی تعداد کرسپنڈنٹ والے ملا کے 4000 بنتی تھی. 3500 شاگرد ایٹ اے ٹائم امام کے بیت الشرف کے قریب واقعہ جامعہ میں زیر تعلیم تھے. یہ واحد یونیورسٹی تھی پہلی اور آخری جس میں شاگرد تھے 4000، علوم تھے 40، کلاس بدلتی تھی، پروفیسر کبھی تبدیل نہیں ہوا، شاگرد بدلتے تھے، استاد ایک ہی رہتا تھا. آپ جانتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں ماشاءاللہ جو آپ کا آڈینس ہے وہ کریم ہے بالکل ہماری کمیونٹی کی، پڑھے لکھے لوگ ہیں. کالجز میں، یونیورسٹیز میں میکسیمم 1 یا 2 سے زیادہ سبجیکٹ ایک پروفیسر نہیں پڑھاتا. ہائی اسکول میں پڑھا لیتے ہیں، مگر یہ واحد دانشگاہ ہے جس میں 40 سبجیکٹ ہیں، شاگرد بدل رہے ہیں، استاد وہی ہے. میں نے اس چبوترے کی، اس پتھر کی بھی زیارت کی ہے، بوسہ دیا ہے جس پتھر پر بیٹھ کر میرا مولا یہ سارے علوم ودیعت فرماتا تھا. تو آج کے دور میں ہمیں یہ سیکھنا ہے امام پاک کی اس سیرت سے کہ جب دشمن آپس میں دست بگریباں ہو، جب موومنٹس چلی ہوئی ہوں، جب حرج مرج ہو رہا ہو، جب لاک ڈاؤنز ہوں، جب لاک اپس ہوں، جب کرفیو وغیرہ کثرت سے ہو، تو تم اپنے ریسورسز کو یوز کر کے اپنے ائمہ کی تعلیمات کو عام کرو.
آج تو آپ کے پاس ورچوئل مجالس کا دروس کا اہتمام موجود ہے. اس زمانے میں تو خطوط لکھنے پڑتے تھے، خطوط مہینوں کے بعد جا کے پہنچتے تھے. ہمارے امام پاک کے شاگردوں کے خطوط کئی مہینوں کے بعد پہنچتے. اس وقت سیاہیوں سے لکھنا پڑتا تھا، اس وقت قلم ہوتے تھے، انسان تھک بھی جاتا تھا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں، آپ کا ٹیلی فون لکھ رہا ہے، آپ لکھ رہے ہیں، آپ کا فون بول رہا ہے. آپ اشارہ کرتے ہیں، آپ کی منشا کو آپ کی ٹیکنالوجی لکھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے. اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیے، اپنے امام پاک کی سیرت پہ عمل کیجئے، گھر گھر میں علوم اہل بیت کو عام کر دیجئے، قرآن کی تعلیم عام ہو جائے. تجوید القرآن ہر شیعہ علی سیکھ لے، قرأت قرآن ہر شیعہ علی سیکھ لے، قرآنک سائنسز ہر شیعہ علی سیکھ لے، گرامر ہر شیعہ علی سیکھ لے، ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن قرآن کی ہر شیعہ علی سیکھ پڑھ لے، نہج البلاغہ کا ترجمہ و تشریح ہر ایک سیکھ لے، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ اور ڈیٹیلز ہر شیعہ کی فنگر ٹپس پر آ جانی چاہیے. کتاب نہج الفصاحت جو حضور کے اقوال کی کتاب ہے، اسے ہر شیعہ کو فنگر ٹپس میں رکھ لینا چاہیے. فقہ جعفریہ کو، شریعت محمدیہ کو، حدیث قدسی کو، آرٹس کو، سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، لٹریچر کو، پوئٹری کو، نثر کو، نظم کو، سجع کو، معانی کو، بیان کو، بدیع کو، منطق کو، فلسفے کو، صرف کو، نحو کو، ہر شیعہ علی اس کریٹیکل دور میں سیکھ لے. اس لیے کہ اس وقت جیسے ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں جبری نظر بندیوں میں ہیں، اس وقت ہمیں اپنے امام پاک کی سیرت پر چلنا چاہیے. میں جب اپنے امام پاک کی سیرت دیکھتا ہوں، میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، 600 سے زیادہ صفحات کی میری کتاب ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام پہ. تقریباً 20 سال قبل میں نے لکھی تھی، چھپ چکی ہے کئی ایڈیشنز، اور اب تقریباً آؤٹ آف اسٹاک ہے. اس کتاب میں نے ثابت کیا کہ یہ جو جرمن 25 مستشرقین تھے، اسکالرز تھے، یہ ظاہر مسلمان نہیں تھے، مگر انہوں نے لکھا سپرمین ان اسلام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. ایک مولانا تھے، مولانا عبد الکریم مشتاق رحمت اللہ علیہ، جو کنورٹڈ تھے، انڈیا سے ان کا تعلق تھا. یہ کنورٹ ہوئے تھے جب میں جامعہ امامیہ کربلا گام شاہ لاہور میں پڑھاتا تھا، تو مجھے یہ ملنے بھی آتے تھے، تشریف لاتے تھے. اس وقت یہ بوڑھے تھے، مرحوم ہو گئے ہیں. مگر میں نے پہلی کتاب جو پڑھی، اس کتاب کا نام تھا صراط مستقیم. وہ ان مولانا کی لکھی ہوئی کتاب تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم جو انہوں نے بیان فرمائے تھے، ان علوم پر مشتمل اتنی بڑی کتاب تھی، لیتھوں پہ چھپی ہوئی. اس ایک کتاب کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے ہندوستان پاکستان میں شیعہ مذہب قبول کیا. ہم لوگوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جو ہمارے اسلاف اڈاپٹ کیے ہوئے تھے. آج کنورین ہمارے ہاں رک گئی ہے، الا شذ و ندر. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو اس وقت جو آپ گھروں پہ تشریف فرما ہے اور سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، زوم کے ذریعے آپ جوائن کر سکتے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے آپ جوائن کر سکتے ہیں، ٹی میکس کے ذریعے آپ جوائن کر سکتے ہیں، فیس ٹائم کے ذریعے
آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, حتیٰ کہ خود یہ جو آپ کا واٹس ایپ ہے اس میں بھی ویڈیو چیٹنگ کے ذریعے آپ شامل ہو سکتے ہیں. علوم قرآن کو عام کیجئے, علوم اہل بیت کو عام کیجئے. ہر گھر میں فقہ جعفریہ پہنچا دیجئے, ہر گھر میں یہ میسج پہنچا دیجئے. میں نے اس میسج سے بہت سارے اپنے بھائیوں کو کنورٹ کیا ہے. میں نے کہا میرے بھائیوں اپنے ایمان سے بتاؤ, جب امام صادق جیسا استاد ایک فقہ کمپائل کر کے جا رہا ہے تو انفیلیبل استاد کے ہوتے ہوئے جو غیر معصوم شاگرد ہیں ان کی فقہوں پہ کیا چلنا جن سے خطا کا امکان ہے, اس کی فقہ پہ کیوں نہیں چلتے جس کے بارے میں آپ کے سارے امام کہتے ہیں ہم سارے بھول سکتے ہیں, صادق آل محمد کبھی نہیں بھول سکتے. آپ حضرات و خواتین اپنے امام پاک کی اس روش کو لے کر میسنجر بنیے, ان کے میسج کے امبیسڈر بنیے, علوم محمد و آل محمد کے. غرر الحکم مولا علی کے 11,000 اقوال کی ایک کتاب ہے. کتنے میرے بھائی بہنوں نے غرر الحکم کو پڑھا ہے؟ ہمیں تو چاہیے تھا ہم اسے پڑھا رہے ہوتے. دیوان علی کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ مصحف فاطمہ کو بقول ایک روایت کے جسے مولا کائنات نے لکھا ہے اپنے دستے مبارک سے, کتنے لوگوں نے اس مصحف فاطمہ کو پڑھا ہے جس میں قرآن کی ایک آیت نہیں, حدیث قدسی کتنی ہم نے پڑھی ہے. منتہی الاعمال, بحار الانوار, وسائل الشیعہ جو علوم اہل بیت ہے, تحریر الوسیلہ, منہاج الصالحین, تقریرات مراجع کرام. ہم جب کتاب المقاصب پڑھاتے ہیں تو میں نے ایک مرتبہ لکھا تھا کم از کم 1,000 کتاب وہ ہے شیعوں کی جس کا تذکرہ مقاصد میں, شرح لمع میں, شرائع الاسلام میں, تبصرہ حلی میں, وسائل میں, کافی میں, تہذیب میں, من لا یحضرہ الفقیہ میں, کتب اربعہ میں ملتا ہے. یہ تذکرہ ان کا ملتا ہے. استبصار میں, جواہر الکلام میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. مگر وہ 1,000 کتاب شیعوں کی آج تک پرنٹ ہی نہیں ہوئی. تو آپ میں سے کوئی میرا بھائی میری بہن آگے آئیے, وہ کتابیں موجود ہیں. ان میں سے بعض کتابیں تو وہ بھی ہیں جو خون جگر سے مجتہدین نے رقم کی ہیں, لکھی ہیں, زندانوں میں لکھی ہیں. کچھ شائع ہو گئی اکا دکا, اکثر تو شائع ہی نہیں ہوئی. یہ سینکڑوں کتابیں کب شائع ہوں گی؟ اصول و 400 400 تھیسز, بلکہ 400 کتابیں جن کو اصول 400 کہا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اپنی سرپرستی میں تیار کروائی تھیں, کیا ادارہ جعفریہ میں, کیا کسی اور ادارے میں, کیا الخوئی المہدی میں, کیا امام بارگاہ حسینیہ وغیرہ میں, وہ 400 میگزین مل جائیں گے. یہ کام ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کرنے کا. ایک ایسا کام کر کے اس دنیا سے جائیے کہ دنیا آپ کو یاد رکھے. امام صادق کے شاگردوں کو دیکھیے, ایک ایک شاگرد 30 ہزار حدیثیں یاد کر کے اپنے حافظے کا امتحان دیتا ہے. آج کی مجلس کے بعد کم از کم 30 حدیثیں ہی
عربی میں یاد کر لیجئے، 40 حدیثیں ہی یاد کر لیجئے. کیا شاگرد تھے کہ ایک تھیسز لکھنے کا کہا جاتا ہے کہ ایک تھیسز لکھ کے لے آؤ تاکہ ہم آپ کو متبحر العلم کی ڈگری دے دیں. وہ جب شاگرد آتا ہے تو امام پوچھتے ہیں کتنے تھیسز لکھ کے لائے ہو؟ کہتا ہے سرکار 150 کتابیں لکھ کر لے آیا. کیا کہنا، استاد ہو تو ویسا، شاگرد ہو تو ایسا. میرے بھائیوں میری بہنوں، آج سے مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد بن جائیے. آج سے یہ موومنٹ شروع کر دیجیے. میں دیکھتا ہوں بعض اوقات میرے بھائی میری بہنیں سوشل میڈیا پر ہمارے مخالفین کے کلپس کو ہمیں بھیجتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں فرقے کا مولوی ہے، امام علی کی تعریف کر رہا ہے. میں دیکھتا ہوں 4-5 مہینے کے بعد وہی مولوی بونگی مارتا ہے، ہمارے مذہب کے خلاف لکھتا ہے. میرے بھائی بہنوں، خدا را اپنا اصلی مال نکالنا شروع کرو. لوگوں کے نقلی مال کو مارکیٹنگ کے طور پر پیش نہ کرو. وہ اپنا آبجیکٹو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا آبجیکٹو حاصل کرنا چاہیے. ان کے امام ہمارے امام کے شاگرد ہیں، ہمارے امام کے غلام ان کے اماموں کے شاگرد نہیں ہیں. آپ کے ہاں باب الاجتہاد کھلا ہوا ہے. آپ ذرا المکتبۃ الحیدریہ میں جب آپ جاتے ہیں زیارت کو ذرا دیکھیے گا، امام علی علیہ السلام کے مکتبے میں جو کتابیں پڑھی ہیں آپ حیران و ششدر ہو جائیں گے. جو ایسڈ شیعہ مذہب کا وہاں پڑھا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں سقوط بغداد کے وقت ہمارا سارا کا سارا ذخیرہ یا جلا دیا گیا تھا یا دریا برد کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے میوزیم کے ڈائریکٹر میرے پاس 2 مہینے مہمان رہے، ابھی گئے ہیں سید اعلیٰ، 3 ہفتے پہلے یہاں سے گئے ہیں بیچارے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے المہدی سینٹر میں بیٹھے رہے more than 2 months. انہوں نے مجھے بتایا وہ نوادر پڑے ہیں امام حسین علیہ السلام کے میوزیم میں، روضہ سید الشہداء علیہ السلام کے بالکل اندر، کہ آپ حیران و ششدر رہ جائیں. میں نے امام الرضا علیہ السلام کے میوزیم میں، امام علی علیہ السلام کے المکتبۃ الحیدریہ میں، معصومہ قم کے المکتبہ میں، اور اسی طریقے سے کاظمین شریفین میں، سامرہ شریف میں، کربلائے معلی میں، روضہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام میں، اور خود مدینہ منورہ کی یونیورسٹی کے میوزیم میں، مکتبے میں. اور میں نے ام القریٰ کے اندر بھی وہ چیزیں دیکھی ہیں، نوادر دیکھے ہیں کہ آپ حیران و ششدر رہ جائیں. مثلا میں نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن دیکھا ہے خط کوفی کے اندر. تو آپ حضرات و خواتین تھوڑا آگے آئیں، ریسرچ ورک آگے بڑھائیں. ماشاءاللہ ادارہ جعفریہ ہمارا اتنا بڑا ادارہ ہے کہ آپ اس ادارے کے ذریعے ایک چیئر یونیورسٹی کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی قائم فرما سکتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے یونیورسٹی کا جو سسٹم ہے، جیسے لینگویج بیریئر کو ختم کیا، لینگویج بیریئر کو، ایج کے فیکٹر کو، ایج کے بیریئر کو آپ نے مائنس فرمایا. 80 سال کا بوڑھا بھی وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے جو 18 سال کا جوان کر سکتا ہے. فزیکل پریزنس کو امام نے مائنس کیا تاکہ مجبوریوں کے باعث اگر کوئی اسکالر اپنے آذوقہ کے لیے
ہمارے پاس آ نہیں سکتا تو ہمارے فیض سے بھی محروم نہ ہو. یہ کورسپانڈنس کا سسٹم آپ ذرا پوچھئے یہ جرمن والوں سے، 25 مستشرقین سے، کہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ سپر مین ان اسلام کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں دنیا کا جو نظام تعلیم ہے اس میں جتنی ڈگریز اور جتنا سسٹم تھیوری اور پریکٹیکل کا رائج ہے، جو وائوا سسٹم ہے، جو رائٹنگ سسٹم ہے، جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، جو سوال و جواب میں آپشنز کا سسٹم ہے، جو ڈگریز کی ایلیویشن کا سسٹم ہے، اور جو ایکولنس سرٹیفکیٹ کا سسٹم ہے، یہ سارا نظام دراصل امام جعفر صادق علیہ السلام نے انٹروڈیوس کروایا. اور پھر جو میسج امام نے ہمیں دیا، آج اس فکری میسج کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. بائسنس نہیں ہے ہمارے شیعہ اسکول آف تھاٹ میں. کوئی اگر دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو وہ آئے امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھے، وہ اپنے طور پر نماز پڑھے، وہ اپنے طور پر روزہ رکھے، وہ اپنے طور پہ عادات و اطوار رکھے، صرف وہ اسلام کے پرنسپلز کے ساتھ متصادم نہ ہو. یہ آؤٹ ریچ پروگرام، یہ ایجوکیشن کو عام کرنے کا اسکیجول، یہ وافر تعلیم دینے کا میتھڈ، پروسیجر، میرے بھائی بہنوں آپ شروع کر سکتے ہیں. جن کے ہاں لمیٹڈ ٹریجرز ہوں نالج کے، علم کے محدود خزانے ہوں، وہ یہ میتھڈز نہیں دے سکتے. اس لیے امام صادق علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ آج دنیا میں جتنا سائنس ہے، پوری دنیا میں جتنا سائنس ہے، جتنے علوم غریبہ ہیں، علم نجوم کے ساتھ علم جفر لے لیں، علم رمل لے لیں، اور طبیعیات، ریاضی، کیمیا وغیرہ، جتنے سائنس، جتنے علوم ہیں، بلکہ سائنس اور آرٹس کے، ان سب کا منشا اصول اربعہ میں آئے. وہ 400 کتابیں ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی سرپرستی میں، اپنی یونیورسٹی سے، اپنے شاگردوں سے لکھوائی ہیں. ان علوم کو عام کیجیے. پھر امام صادق علیہ السلام کی جو پیش کردہ، بیان کردہ احادیث ہیں، اللہ اکبر، ہزارہا کی تعداد میں. کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے امام صادق نے نعوذ باللہ کوئی نئی فقہ قائم کی. فقہ کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو. الفقہ فی اللغت الفہم. فقہ سیٹ آف رولز ہے اصطلاح میں، جن سے شریعت سمجھی جاتی ہے. شریعت محمد جو سکیٹرڈ تھی، اس کو کمپائل کر کے فرزند رسول امام جعفر صادق نے رکھ دیا. اسی کو فقہ جعفریہ پکارا جاتا ہے. حضرات و خواتین، دامن وقت کوتاہ ہے، شب شہادت ہے آج. آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی روح پرفتوح سے ہم نے ایک عہد کرنا ہے. مولا آپ کے ارشادات کو گھر گھر پہنچائیں گے، آپ کے علوم کو عام کریں گے، آپ کے اقوال کو، آپ کے کردار کو پہنچائیں گے، اور گفتار و کردار کو ایڈاپٹ کریں گے. آپ کے میتھڈ آف پریچنگ کو ہم یوٹیلائز کریں گے. ہم اپنی کمیونٹی میں اوپن فورمز کے طور پر آپ کی شخصیت کو صحیح طور پر پہچنوائیں گے. ہم آؤٹ ریچ پروگرام کے ذریعے دیگر مذاہب کے لوگوں تک
آپ کا پیغام عام کریں گے. اور آج کی شب میں ایک عہد اور بھی کرنا. مولا آپ ہمارے چھٹے امام ہیں، مگر آپ کی قبر ایسی جگہ پر ہے جہاں چراغ بھی نہیں جل رہا، جنت البقیع میں. جو تحریکیں دنیا بھر میں چل رہی ہیں تعمیر جنت البقیع کی، اور جو کنڈمنیشن کی موومنٹس ہیں، ڈیمولیشن آف جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی، آپ اس کا پارٹ بنے، آپ اس کا حصہ بنے. امام صادق علیہ السلام کو خوش کرنے کا، ان کی روح پرفتوح کو خوش کرنے کا راز ان کی تعلیمات کو عام کرنے میں مضمر ہے، ان کے اقوال و افعال کو فالو کرنے میں مضمر ہے. اور صرف نام کا نہیں، کام کا جعفری شیعہ مسلک جعفری والا بننے میں مضمر ہے. امام پاک فرماتے ہیں شرف المومن قیام اللیل صلاۃ اللیل. مومن کی شرافت ہے تہجد کی نماز پڑھنا. فرماتے ہیں من تعلم للہ وعلم للہ وعمل للہ دعی فی ملکوت السماوات عظیمہ. جو اللہ کے لیے دین پڑھے، اللہ کے لیے پڑھائے، اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ فرشتوں میں اسے عظیم پکارتا ہے. فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا انکم نسبتم الینا. اے ہمارے شیعو، ہمارے لیے باعث افتخار بننا، باعث ننگ و آر نہ بننا. تمہاری نسبت ہماری طرف ہے. پوچھنے والے نے پوچھا سرکار آپ کے شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اگر بستی میں 1000 بندے رہتے ہوں اور جو ان 1000 میں نمبر 1 ہوگا کردار و عمل میں، وہ ہمارا شیعہ ہوگا. آخری میسج سنیں اور میں آپ سے اجازت لوں. اللہ آپ کو جزا دے، اجر دے. اس تقریر کو بھی عام کیجئے، جگہ جگہ بھیج دیجئے. یہ تقریریں ہیں بھیجئے تاکہ لوگوں میں ایک بیداری پیدا ہو. آخری میسج یہ ہے، امام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعو، اس طرح کردار بلند رکھو کہ لوگ یہ کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف رب قومہ. اللہ رحمت نازل کرے جعفر ابن محمد پر، کیسی شریف قوم تربیت کر کے گئے ہیں. میرے بھائیوں میری بہنوں، آج شب شہادت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ میں اپنے آپ کو تبدیل کر لو، اپنی گفتار کردار کو تبدیل کر لو، اپنی زبانوں پہ فقہ جعفریہ کے پہرے لگا دو، اپنی فکروں پہ شریعت محمد کے پہرے لگا دو، اپنے لائف اسٹائل کے اوپر ولایت مولا کائنات کے پہرے بٹھا دو، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں عزاداری حسین کا سائبان رکھ دو. اللہ آپ سب کو اجر دے، جزا دے. اللہ ہم سب کے گناہ معاف کرے. بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت ہو. ادارہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے اور ناظرین و ناظرات کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو. جو جوان، جو مومنین ان کمیونیکیشنز کو دنیا بھر میں لائیو بھیج رہے ہیں یا بعد میں یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالیں گے یا ویب پہ ڈالیں گے، اللہ کریم ان سب کو اجر دے، جزا دے. بس میرے عزیزو، تقریر تمام ہوئی. امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک آپ کے صحابی تھے، ہر روز ملنے آتے تھے. 24 گھنٹے گزر گئے، وہ کسی نماز میں بیت الشرف میں نظر نہ آئے. امام کے لیے یہ سرپرائز تھا کہ وہ تو ہمیشہ آتے تھے،
24 घंटे हो गए, कहाँ रह गए, खैरियत हो? अब जो आए तो पूछा, या फुदैल इब्न यसार ऐन कुन्त बिलअम्स, कल कहाँ रह गए थे? अर्ज गुजार हुए, कान फी बैती मजलिसुन लिल हुसैन, मौला मेरे घर में हुसैन गरीब की मजलिस थी और मैं इसलिए कल हाजिर खिदमत नहीं हो सका। देखिए क्या मारिफत का जुमला है। हुजूर इमाम, सुबहान अल्लाह, हुजूर इमाम का बदल है मजलिस हुसैन। एक इमाम की खिदमत में हाजिर होना एक मकाम रखता है, सारे मासूमीन की खिदमत में हाजिर होना मजलिस हुसैन में मकाम रखता। सरकार ने फरमाया, लिमाजा मादा होतनी इला मजलिस जद्दी फुज़ैल, तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया हमारे जद की मजलिस में? अर्ज गुजार हुआ, मफहूम कलाम है, कुल्ला मादा हो तो का यब्न रसूलल्लाह, जब भी आपको बुलाता हूँ, कुन तबाकियन लैलन व नहारा, रात दिन मैं आपको रोता देखता हूँ। एक मजलिस जब सुन लेते इमाम, मैं और आप तो 5 मिनट रोते हैं ना, इमाम रोते ही रहते। सरकार ने कहा, अतज़म मा कुन्तु फी मजलिस जद्दी फी बैत, क्या गुमान करते हो मैं तुम्हारे घर में मजलिस में नहीं था? कहा, मादा हो तो का फरजंद रसूल, मैंने तो आपको दावत नहीं दी। आपने फरमाया, माली अल एहतियाज, अल्लाह अकबर, मुझे मजलिस हुसैन में आने के लिए दावत की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे घर में मजलिस में मौजूद था। तो सरकार कहाँ थे? फरमाते हैं, जहाँ मजलिस जद में आने वालों ने जूतियाँ रखी थी, मैं उन जूतियों पे बैठ के रो रहा था। अंदर क्यों नहीं आए सरकार? ले हुर्मत जद्दती फातिमत ज़हरा, अपनी दादी फातिमा के एहतराम में। सुबहान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, सुन्नत इमाम सादिक है अज़ादारी हुसैन में एहतराम अज़ादार हुसैन। इमाम को ज़हर हिलाहिल दिया गया, मंसूर दवानकी ने दिलवाया, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने लगे। और हमारे 7वें इमाम बाबुल मुराद ने, बाबुल हवाइज ने अपने दीगर भाइयों के साथ मिलकर इमाम को दफन किया। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, मौला आपकी किस्मत अच्छी थी, कम अज़ कम आपको गुस्ल भी बेटों ने दिया, आपका जनाजा पढ़ाने वाला बेटा मजबूर भी न था, इमाम वक्त ने आपका जनाजा भी पढ़ाया, आपके बेटों ने, अजीज़ों ने आपका जनाजा कंधों पे उठाया, बक़ीअ में दफन किया।
اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمامنا ومولانا ومقتدانا وسيدنا جعفر بن محمد ولا سيما بقية الله الأعظم
روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجه الشریف صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وقاتليهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من قال يا علي مرة ثوابه كثواب قراءة 16 صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر سادات کرام و مومنین و مؤمنات، ادارہ محمدیہ ورجینیا یعنی محمدیہ اسلامک سینٹر آف ورجینیا کے زیر اہتمام ورچوئل مجلس سے اعضاء منعقد ہو رہی ہے. آن لائن میں عزت حاصل کر رہا ہوں. تعلیمات جعفریہ کے عنوان پر شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس عزا سے 1441 ہجری کی خطاب کر رہا ہوں. آج میرا عنوان ہے تعلیمات جعفریہ. میں آج کی بحث کو 5 حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک وہ تعلیمات ہیں، پہلے نمبر پر امام صادق آل محمد سلام اللہ علیہ کی جو آپ نے علم الکلام کے طور پر اصول عقائد کے طور پر بیان فرمائی ہے. لوگوں کو اللہ عز و جل کا تعارف، نبی کریم کا تعارف، مولا علی کا تعارف، ائمہ اطہار کا تعارف، عدل کی معرفت، رسالت و امامت کا تعارف، قیامت کی معرفت، ملائکہ کے بارے میں گفتگو، قرآن کی اتھینٹسی پر گفتگو، حدیث قدسی کی اتھینٹسی پر گفتگو شامل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا وہ کسی اور سے نہیں ہوا، اس لیے کہ امام کے پاس فرصت تھی، وقت تھا، وسائل تھے، اپرچونٹی تھی. امام نے بحمداللہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو گھر گھر پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا. یہی وجہ ہے کہ امام کے دور میں اگر کوئی جادوگر آتا وہ شکست پا جاتا، اگر کوئی حکیم آتا وہ شکست پا جاتا،
اگر کوئی فلسفی آتا وہ اپنا سموں لے کے واپس چلا جاتا، اگر کوئی سائنٹسٹ آتا تو وہ امام کے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینے پر مجبور ہو جاتا۔ امام علیہ السلام نے علم الکلام میں، اصول عقائد میں بہت زیادہ میٹیریل ہمیں دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اصول عقائد کے دروس رکھیں تاکہ لوگوں کو عقائد کا پتہ چلے۔ دوسرا نمبر تعلیمات جعفریہ کا یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو مناظرے کروائے اپنے شاگردوں سے وہ خود ایک دستاویز ہے ہمارے لیے۔ مثلا آپ کا ایک شاگرد ہے، اس کا نام ہشام ہے، اس کی عمر تقریباً 18 سال ہے، وہ مدینہ کے ڈاؤن ٹاؤن میں چلا جاتا ہے، جم گھٹوں میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کو جا کر وہ تعلیمات بتاتا ہے جو امام چار دیواری میں اپنے شاگردوں کو تعلیم فرماتے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ ہشام نے گفتگو کی، علم مناظرہ کوئی برا علم نہیں ہے، ہمارے ہاں سب و شتم کو، گالی گلوچ کو، لعن و طعن کو مناظروں میں شامل کر دیا گیا، قوت برداشت نہیں رہی، اس لیے مناظروں سے سیکٹیرینزم پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر دونوں سائیڈز وائز ہوں، نوبل ہوں، شریف ہوں، 180 ڈگری کا کنٹراڈکشن کیوں نہ ہو، مناظرے میں لڑائی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہشام نے ایک مرتبہ جم گھٹے میں کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہا امامت کے بارے میں، تو کسی صاحب نے کہا کہ ہمیں امام کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ ہاں ہیں۔ کیا کام لیتے ہو؟ دیکھتا ہوں۔ کان ہیں؟ ان سے کیا کام لیتے ہو؟ سنتا ہوں۔ مشام ہے؟ ہاں ہے۔ کیا کام لیتے ہو؟ سونگتا ہوں۔ جلد سے ٹچ کرتا ہوں۔ آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، تتکلم باللسان، زبان سے بات کرتے ہو، ہے نا؟ یہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں حواس خمسہ کے انکلوڈنگ اور بھی، تو لماذا تحتاج الی القلب، تو تمہیں قلب کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ قلب کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ حیات دوڑتی رہے۔ لماذا تحتاج الی العقل، عقل کی ضرورت کیوں ہے؟ کہا عقل کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ جسٹیفائی کر سکوں، دیکھوں تو جینون، سنوں تو جینون، بولوں تو صحیح۔ فرمایا بس یہی سمجھ لو، جس طرح تمہارے چھوٹے سے وجود میں قلب کی ضرورت ہے، جو کام قلب کرتا ہے اور جو کام عقل کرتی ہے وہی معاشرے میں امام کام کرتا ہے، تاکہ حیات بھی رہے، جسٹیفیکیشن بھی رہے، ڈیریل بھی نہ ہو معاشرہ، ڈیڈ بھی نہ ہو جائے۔ تیسرا پہلو امام کی تعلیمات کا یہ ہے کہ امام نے اخلاقی تربیت کی اپنی قوم کی۔ مثلا ایک راوی کہتا ہے میں امام کی خدمت میں زور سے مغرب تک تھا، اس دوران میں 70 قسم کے لوگ آئے، 70 قسم کے مختلف لوگ آئے، مختلف ایشوز لے کر۔ کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کے ہاں اہانت کا مسئلہ ہے، کسی کے ہاں رشتہ دار لڑ پڑے ہیں، کسی کے ہاں رزق نہیں ہے، کسی کے ہاں قرضوں کی ادائیگی، اکائیاں، اکا دکا لوگ یا گروپس یوں کہہ لیجئے، میں اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں 70 پارٹیز آئی اور امام ایک ہی جواب دیتے گئے۔
فرماتے گئے جس نے پوچھا بیٹا نہیں، کہ صلی صلاۃ اللیل، نماز شب پڑھو بیٹا آ جائے گا، اللہ بیٹا دے گا۔ قرض ادا نہیں ہو رہا، فرمایا صلی صلاۃ اللیل۔ سرکار ہمارے گاؤں میں لڑائی ہو گئی ہے، کہ صلو صلاۃ اللیل، تہجد پڑھو۔ ہمارے ہاں ڈیورس کے ایشوز زیادہ ہو گئے، صلو صلاۃ اللیل۔ ہمارے ہاں آبرو نہیں رہی ہماری، صلو صلاۃ اللیل۔ 70 لوگوں کو، 70 پارٹیوں کو 70 مشکلات کا حل نماز تہجد بتایا۔ علی کے شیعو، نماز تہجد کو کبھی ترک نہ کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے الرکعتان تحقرانہما خیر من الدنیا وما فیہا، جن 2 رکعتوں کو تہجد کی، صلاۃ اللیل کی، تم حقیر سمجھتے ہو، قبر میں اور محشر میں وہ ساری دنیا سے زیادہ بینیفیشل ہوگی آپ کے لیے۔ حتیٰ کہ فرماتے تھے صلی صلاۃ اللیل لوحشت القبر، نماز شب پڑھو، قبر میں چراغ بن جائے گی۔ نور فی القبر والصراط وشفاعت لیوم الجزاء۔ یہ تیسرا پہلو بیان کر رہا ہوں۔ امام پاک نے جو تعلیمات کا تیسرا پہلو ارشاد فرمایا، مثلا امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری برائیاں ایک حجرے میں بند ہیں اور ان پہ لاک لگا ہوا ہے، اس لاک کی چابی جھوٹ ہے، جھوٹ کے ذریعے ساری برائیاں آ جائیں گی۔ سرکار نے فرمایا جب کوئی ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو 70,000 فرشتہ مل کر لعنت کرتا ہے اس جھوٹے پر۔ میں آج شب شہادت میں محمدیہ اسلامک سینٹر والوں کی خدمت میں، ناظرین و ناظرات کی خدمت میں ایک روایت ہدیہ کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جو شخص کھانا کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد ایک مرتبہ میرے جد حسین اور ان کے انصار پہ سلام بھیج دے، اور یزید اور اس کے ساتھیوں پہ لعنت کر دے، قاتلان حسین پر، اللہ اس بندے کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں درج کرتا ہے، 1,00,000 گناہ اس کے ختم کر دیتا ہے، 1,00,000 درجہ جنت میں اس کو اپ گریڈ کر دیتا ہے۔ اور میں نے تو غلاموں کے آزاد کی روایت بھی پڑھی ہے، اولاد ابراہیم سے اتنے ہی غلام آزاد کرنے کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے جو ایک مرتبہ حسین غریب اور امام کے اعوان پر سلام کر دے اور امام کے دشمنوں قاتلوں پر ایک مرتبہ لعنت کر دے۔ امام نے عجیب ایجوکیشن دی۔ مثلا امام نے فرمایا کہ جب زائر حسین قدم گھر سے باہر رکھتا ہے لِكُلِّ خُطْوَةٍ ثواب حجت و عمرت، ہر ایک قدم کے مقابر پر اللہ اس زائر حسین کو حج و عمرہ کا ثواب عنایت فرماتا جاتا ہے۔ حضرات و خواتین، شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام میں تعلیمات جعفریہ پر عمل کرنے کی سبیل کا عہد کیجیے کہ ہم آج کے بعد بالکل چینج ہو جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے۔ تعلیمات میں ایک روایت سن لیجیے، عجیب روایت ہے۔
من قال یا علی مرتن، جو یا علی ایک مرتبہ کہے، ثوابہ کا ثواب 16 قرأت القرآن، انا الذی اختمها، اسے اللہ ایک مرتبہ یا علی کہنے کے عوض 16,000 ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کون سا ختم قرآن؟ جو میں جعفر صادق نے ختم کیا ہو۔ ایک مرتبہ یا علی کہنا امام صادق علیہ السلام کے پڑھے ہوئے 16,000 ختم قرآن کا ثواب لکھتا ہے اللہ عز و جل۔ لہذا مولا علی علیہ السلام کا نام ہمیشہ مجلسوں میں زندہ رکھے، یا علی کے نعرے ہمیشہ لگاتے رہے، تاکہ 16,000 ختم قرآن کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جاتا ہے۔ چوتھا پہلو تعلیمات جعفریہ کا تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک ڈیلیگیشن آیا خراسان سے، اور سربراہ نے کہا، ایک بڑا خراسانی مومن تھا، اس نے کہا کہ سرکار میں چاہتا ہوں آپ قیام فرمائیں، میدان جنگ میں نکل آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے فرمایا میرے پاس معاونت نہیں، اس لیے حکم خدا یہی ہے کہ فی الحال میں یہی کام کروں۔ اس نے جب انسسٹ کیا تو کہا کہ تمہارے علاقے میں ہمارے کتنے چاہنے والے؟ کہا بہت زیادہ ہے۔ کس کی طرح ہے؟ کہا میری طرح ہے۔ سامنے تنور جل رہا تھا، جسے آپ تندور کہتے ہیں، عربی میں تنور ہے، آون، قرآن میں بھی ہے وفارت تنور۔ اس آون میں سرکار نے فرمایا ادخل فی التنور، اگر ہمارے مطیع ہو، ہمارے فرما بردار ہو، تو اس تنور میں، اس آون میں چھلانگ لگا دو۔ جیسے امام نے کہا چھلانگ لگاؤ، وہ بہانے بنانا شروع کرتا ہے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ سامنے ہارون مکی کھڑے تھے، امام نے کہا یا ہارون المکی ادخل فی التنور۔ ہارون مکی جو امام کے بیت الشرف کے غلام تھے، پین تھے، خادم تھے، کوئی مومن چلا گیا تو شربت پلا دیا، قہوہ پلا دیا، کافی جسے آپ کہتے ہیں، چائے تو تھی نہیں، فروٹ کھلا دیا، کھانا کھلا دیا، خاطر تواضع کر دی، جھاڑو دے دیا، کہا کہ چھلانگ لگاؤ، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، چھلانگ لگا دی۔ اس خراسانی کا ایک رنگ آتا ہے، ایک رنگ جاتا ہے۔ کہا سرکار اب تو پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا، کہا اس پر ڈھکنا جا کے لگا دو، تنور پہ ڈھکنا لگا دو، اب تو اور اوسان خطا ہو گئے۔ کہا سرکار پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ ہارون مکی کا کہا ڈھکنا جا کے ہٹاؤ۔ ڈھکنا ہٹایا تو کاہے کی آگ، کاہے کی تپش، کون سی حرارت، حرارت برودتوں میں بدل جاتی ہے اگر اہل بیت کے فضائل سے دل ٹھنڈے ہوتے رہے۔ پوچھا کہ سرکار اسے کیسے یقین تھا کہ یہ نہیں جلے گا؟ تو کہا کہ خود اس سے پوچھو۔ تو زبان حال میں، مفہوم کلام میں کہا ہارون مکی نے، اے خراسانی، ہمیں یقین ہے ان کی محبت سے اللہ آتش جہنم کو
गुलजार कर देगा, दुनिया की आग में क्या मजाल है जाफर सादिक के गुलाम को जला सके। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। ये वो प्रैक्टिकल मैसेज है मेरे भाई बहनों। इमाम सादिक का शिया बनना है तो हारून मक्की जैसे बनो, खुरासानी जैसे न बनो। चौथे एस्पेक्ट में, चौथे पोर्शन ऑफ एजुकेशन में एक और वाकया समाप्त कर लीजिए। एक साहब हैं जबल के बादशाह। जबल एक स्टेट है इमाम के दौर में, उस स्टेट के किंग हैं ये बादशाह, और ये अहले बैत के शिया है, मुहिब्बे अहले बैत। हज पे जाते हैं हर साल, और आते जाते इमाम पाक के घर बैतुल शरफ में मेहमान रहते हैं। इमाम का बैतुल शरफ बड़ा भी था, 35,000 अफराद जिसके खाने नियाज से डेली खाना तनावुल करते हो उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। इमाम डोनेशन नहीं लेते थे अपने जामिया को चलाने के लिए। इमाम का अपना मजरा था, इमाम के अपने बागात थे। इमाम अलैहिस्सलाम को फदक भी कुछ वापस मिला था, कुछ हदाया मिलते थे अपने शियों की तरफ से। इसलिए इमाम सादिक इतना बड़ा काम करके गए कि सारे अहले बैत की अहादीस एक तरफ और एक इमाम सादिक की फिक़्ह और शरीयत की बाबत एक तरफ। ये जबल का बादशाह हर साल आता जाता है, इमाम के घर में मेहमान रहता है। एक साल हज पे जाने से कबल इसने इमाम पाक को 10,000 दीनार दिए और कहा सरकार मेरे लिए एक पैलेस, कैसल, घर खरीद कर ले मदीने में, ताकि मैं आपको जहमत न दूं, मैं आते जाते अपने घर में क़याम करूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने पैसे रख लिए और जब वापस वो हज से आया तो उसने पूछा कि सरकार आपने मेरे लिए घर खरीद कर लिया? हाँ, घर खरीद हो गया। क़बाला यानी रसीद, डीड, डिग्री, रजिस्ट्री वो कहाँ है? सरकार ने एक पेपर दिया, उस पर लिखा था हाजा मा इश्तरा जाफर इब्न मोहम्मद ले फलां इब्न फलां मलिक जबल। ये वो घर है जो ख़रीदा है जाफर इब्न मोहम्मद ने फलां इब्न फलां बादशाह जबल के लिए इतने दीनारों में, और इसका हुदूद अरबा ये है। आप देखते हैं कि नक्शा होता है, मैप होता है। इसका नक्शा ये है, इसकी एक तरफ घर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, दूसरी तरफ घर है अली वलीउल्लाह का, तीसरी जानिब घर है हसन मुज्तबा का, चौथी जानिब घर है हुसैन शहीद करबला का। वहाजा फिल जन्नतिल फिरदौस, और ये घर जन्नतुल फिरदौस में। इमाम ने फरमाया तुम्हारे पैसों की ज़रूरत पड़ गई सादात के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, मैंने तो अल्लाह के साथ ये मुआमला कर लिया, तुम्हारे इस पैसे के एवज़ तुम्हारे लिए जन्नत में घर ले लिया है। अगर सौदा मंजूर है तो रसीद ले जाओ, मंजूर नहीं है तो पैसे ले लो। उसने यकीनन आंखों पे लगाया होगा, घर ले आया। यू नेवर नो, ये कोरोना वायरस के बायस या कोविड-19 के बायस तो हमें पता ही नहीं कब तक जिंदा है। कितने मेरे दोस्त करीबी कब्रों में सो गए। कब आपको खुदा ना करे ज़बान बेसूजत, कब किसी को वायरस लग जाए। फिर ये जो राइट्स हो रहे हैं इस वक्त अमेरिका में, कब किसी को गोली लग जाए।
80 90 हज़ार के आज जुलूस निकले। क्या पता इंसान को। इसलिए सर्टेनिटी के साथ न बैठिए कि हमने कोई अल्लाह से अप्रूवल ले रखी है कि 90 साल के बाद ही मरना है। अल्लाह आपको खिज़र की उम्र दे, मगर तैयार हर वक्त रहिए। यू नेवर नो कि कब आपकी ज़िंदगी का आखिरी हज हो, कब आखिरी साल हो। वो गया, उसने अपने बच्चों को दे दी वो रसीद और कहने लगा जब भी मैं मरूं वसीयत कर लेनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि कल बंदा मर रहा है। तो उसने वसीयत की कि मुझे जब दफन करना तो मेरे कफन में नविश्ते इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह को रख देना। अजीब इत्तेफाक हुआ, वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी साल था। वो तो चाह रहा था डेकेड्स और रहेगा, आए जाएगा, अपने घर में रहेगा, इमाम का मुज़ाहिम ना हो, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे ही किया। अहले खाना ने कफन में नविश्ता सादिक़ आले मोहम्मद को रख दिया। अगले रोज जो बच्चियां कुरान पढ़ने, फातिहा पढ़ने गई, उन्होंने जब इबारत देखी, फ्रेश इबारत लिखी थी कब्र पे कि ऐ मेरे अहले खाना, मेरे बच्चों, जो वादा जाफर इब्ने मोहम्मद ने किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया। मैं जन्नतुल फिरदौस में, बरज़ख की जन्नतुल फिरदौस में, नेबरहुड ऑफ हुजूर मौला अली हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम में पहुंच चुका। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई काम ऐसा करके जाओ जिसका फायदा कब्र में भी होता रहे। 10,000 के एवज इस बादशाह ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत खरीद कर ली। पांचवा और आखिरी पोर्शन तालीमात जाफरिया का। हजरत इमाम जाफर सादिक सलावातुल्लाह व सलामुहु अलैह ने फलसफे कदीम को रद्द किया, फलसफे जदीद के साथ फरसूदा अकाइद को रद्द किया हकीकी अकाइद के साथ। जो लोग जादू टोने के जरिए इंसानियत को परेशान करते थे उनको नीचा दिखाया और लोगों को सबील बताई, रूहानी अमराज से इलाज की। तिब्बु सादिक को इमाम ने रवाज दिया। आज आप देख रहे हैं कोविड-19 के लिए एक साहब ने कहा मैं 1 लाख पाउंड दूंगा अगर सना मक्की जो बूटी है मक्के की उससे कोविड-19 खत्म ना हो। हालांकि आपको इल्म होना चाहिए यह तिब्बु सादिक में लिखा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों के जरिए हम तक पहुंचा है। जो जाफरी सैयद हैं, शिराजी सैयद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा आप अपने जद के इन उलूम को आम कीजिए, तिब्बु सादिक को आम कीजिए, तिब्बुल नबी को आम कीजिए, तिब्बुल रिज़ा को आम कीजिए, तिब्बुल आइम्मा को आम कीजिए। मैंने आज से 2 माह कबल आर्टिकल लिखा था, एयरपोर्ट के ऊपर लिखा था। मैंने उसमें यह साबित किया था सना मक्की के बारे में। आज जो ये चैलेंज किया जा रहा है ये उलूम हमें आले मोहम्मद से मिले हैं। तिब्बु सादिक में
इलाज बिल मिसल है, इलाज बिल जिद है, डाइट के ज़रिए, फूड के ज़रिए, खाने के ज़रिए इलाज है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने जो ज़बान बंदी और चश्म बंदी के फरसूदा तरीक़े थे उनको बातिल किया और हकीकत पसंदी सिखाई। जब कोई करतब कर रहा था मदीने में, इमाम पाक ने उसको अपने उलूम के जरिए कन्वर्ट कर लिया, तो अब वो करतब नहीं कर सका। उस हिंदू मैजिशियन ने आके पूछा कि पहले तो मैं बड़े करतब दिखा रहा था, अब कोई करतब नहीं दिखा पा रहा। आपने फरमाया पहले तुम्हें दुनिया में बदला मिल रहा था, अब तुम्हें आखिरत में अल्लाह ने बदला देना है, इसलिए वो दुनिया में कोई करतब नहीं दिखा पाओगे, इसलिए कि अब तुम कलमा पढ़ चुके हो। हजरात व ख़वातीन, आज की इन 5 महवरों पे जो गुफ्तगू थी वो अपने अज़हान आलिया में महफूज रखें, इस मजलिस को सोशल मीडिया पे भेजें। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर वालों का, अल महदी टीवी वालों का, 512 का, जूम पर जिन्होंने ये मेहरबानी की है, सबका अल्लाह आपको अजर दे, जज़ा दे। बेहतरीन मजलिस साहब ने शब शहादत में अरेंज की, जनाब जहरी साहब का भी, जनाब शिराजी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करीम आपको बहुत इज़्ज़त दे, अजर दे, जज़ा दे। और माशाल्लाह हमारी जो मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर की ब्यूटीफुल कम्युनिटी है वो आबाद व शाद रहे और अल्लाह आपको अपना सेंटर अता फरमाए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सदक़े में, बल्कि आज जो आपने मुलाज़ा फरमाया, अगर 10-10 हज़ार इस तरह 8, 10, 15, 20 लोग दे दें तो ख़ुद ब खुद हमारा मोहम्मदिया बन जाएगा। जिस तरह के 10,000 बादशाह जबल ने देकर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जन्नत का सौदा कर लिया था, ये सदक़ा जारिया है। बस मजलिस तमाम हुई, तकरीर ख़त्म हो गई। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक इरशाद गिरामी बयान करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। मन वजदा बर्द हुब्बिना, जो हमारे फ़ज़ाइल की खुनकी अपने दिल पर महसूस करे, उसे चाहिए कि वो अपनी माँ के लिए कसरत से दुआ करे। फलयक्सुर दुआ ले उम्मे लिअन्नहा लम तकुन अबाहु, इसलिए कि उसने इसके बाबा के हक में खयानत नहीं की। अपनी माओ को सलाम कीजिए जिन्होंने ये विलायत अली आपको सिखाई है। अपनी माओ को सलाम कीजिए जिन्होंने अज़ादारी हुसैन आपको सिखाई है। सही उल अकीदा, सही उल अमल आले मोहम्मद के लिए बायस से इफ्तिखार बन के रहिए। मुअल्लिम उलूम अहले बैत इमाम सादिक के इंस्टीट्यूट के तालिब इल्म बनिए। लोगों तक उलूम सादिक के आले मोहम्मद पहुँचाइए। लोगों को बताइए कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने पर्सनल लेवल से लेकर कांग्रीगेशनल लेवल तक, घर से लेकर शहर तक, मुक्तदी से लेकर इमाम तक, मुक़ल्लिद से लेकर मुज्तहिद तक, मुरीद से लेकर मुर्शिद तक, मखलूक से लेकर खालिक तक, उम्मती से लेकर रसूल तक, मामूम से लेकर इमाम तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक, जिस्मानियात से लेकर रूहानियात तक, आर्ट से लेकर साइंस तक उलूम के दरिया बहाए हैं। आप
गौता ज़न होकर इन उलूम को हासिल कीजिए और इन उलूम को पहुंचाइए। यही शब शहादत की मजलिस का बेहतरीन मैसेज है। आपस में गिरोहबंदियां खत्म कीजिए, आपस में झगड़े फसाद मत कीजिए, एनर्जी को आपस में तकसीम न कीजिए, बल्कि सारी एनर्जी उस दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कीजिए जो हमारे आइम्मा की मुखालफत में सदियों में कोशां रहा है। अल्लाह करीम आप सब हज़रात व ख़वातीन को और मुझे भी तालीमात जाफ़रिया पर चलने की तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमाए। याद रखिए, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम खुद मुअस्ससा, मदरसा, जामिया, यूनिवर्सिटी रखते थे। 100 ख़ानदानों को डेली मदीना के अपने दस्ते मुबारक से खाना पहुंचाते थे, सिला रहमी का हुक्म देते, एहतराम वालिदैन का हुक्म देते। ज़करिया इब्ने आदम ने जब वापसी पर माँ की ज़्यादा खिदमत की जो अलील थी, तो क्रिश्चियन माँ ज़करिया की इमाम सादिक के बताए हुए अखलाक पर अमल करने से मुसलमान हो गई। इमाम फरमाते थे सिला रहमी उम्र बढ़ाती है, क़ता रहमी उम्र कम करती है। बिलाखिर इमाम को ज़हर हिलाहिल से शहीद कर दिया गया। इमाम के जिगर के टुकड़े कट कट के तश्त में गिरे। बाबुल हवाइज बाबुल मुराद ने अपने भाइयों, रिश्तेदारों, अजीज़ों के साथ मिलकर जन्नतुल बक़ीअ में आपको दफन किया। मैं जब पहली मर्तबा ईरान गया तो मैं सोचता था कि हमारे इमाम गरीबुल गुरबा इमाम रिज़ा है, मगर मैंने जब 35 किलोमीटर से रोज़ा तलाई गुंबद मेरे शाह खुरासान का चमकता हुआ देखा तो मैंने कहा मौला किसी ज़माने में आप गरीब होंगे। अगरचे उस गरीब का माना मुसाफिर है, परदेसी है, मगर हम जो पाकिस्तान के लोग हैं, हम जिस माने में गरीब लेते हैं, उस वक्त तक तो इतनी समझ भी ना थी। मैंने कहा मौला आप कभी गरीब होंगे, अब तो आप गरीब नहीं। फिर मैंने सुन रखा था मौला अली इतने गरीब हो गए थे नजफ में कि कुएं में मुंह डाल के गिरिया फरमाते थे। तो मैंने जब रोज़ा देखा पहली मर्तबा शाह विलायत का, तो मैंने कहा मौला कभी आप गरीब होंगे, आज तो आपका रोज़ा मरजाए खलाइक है। फिर मैंने सुन रखा था मौला हुसैन वक्त आखिर इस्तिगासा फरमा रहे थे, गरीब हो गए थे, मगर मैंने जो करबला में मंजर देखा हैरान हुआ। फिर सामर्रा काज़मैन, हर जगह देखा, मुझे कोई गरीब नज़र ना आया। गुंबद खजरा वाला भी अगर मुझे गरीब नज़र आए तो वो बकी के मदफून जहां आज भी कब्रें टूटी हुई है, अल्लाह जल्द जन्नतुल बकी की तामीर के इम्कानात रोशन फरमाए और हमें तौफीक दे जल्द हम रोज़ा हाय मुक़द्दस को तामीर करें। मेरे इमाम सादिक, आप सादिक आले मोहम्मद हैं, फ़िक़्ह जाफ़रिया वाले हैं, पूरी कौम जाफ़री आपसे मंसूब है, औलाद आपकी दुनिया भर में है, मगर कितनी गुर्बत है आपकी कब्र पर, चराग भी नहीं, निशान भी छोटा सा है। अल्लाह अकबर। मगर फिर भी कहूँगा मौला आपको कब्र वक्त पे मिल तो गई, आप अपने जद हुसैन को देखें,
जिनका लाशा 10, 11 और 12 तक तपती रेती पे पड़ा रहा। मेरे मौला, आपके पास जब भी कोई जाता है लोग मारते हैं, मातम नहीं करने देते, नोहा नहीं पढ़ने देते, मगर मेरे मौला किसी ने ये हुक्म तो नहीं दिया कि जाफर इब्ने मोहम्मद की लाश निकाल के जला दो। बनी अब्बास के सफ़ाकों ने तो ये भी कहा कि लाश हुसैन की निकाल लो, हल चलाए, अल्लाह अकबर, बिल्डोजर चढ़ाए गए, मंजनीकों से काबे को चोटने वालों ने कब्र हुसैन को भी चोटा। अल्लाह अकबर, ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, ए इमाम मूसा काज़िम, हम आपकी खिदमत में आज ताज़ियत पेश करते हैं, आपके वालिद दुनिया से जा रहे हैं। ए इमाम रज़ा, आपके दादा के जाने का वक्त है, मगर मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मौला इमाम सादिक, आप यकीनन बड़े मजलूम हैं, कब्र पे चिराग नहीं, मगर आपके बेटे आपसे ज़्यादा मजलूम थे कि जिनके जंजीर पुले बगदाद पे बरकरार थे और 4 मजदूरों ने जनाजा उठाया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मजलिस लिज़िक्रा सनविय्या इस्तिशहाद मौलाना जाफर इब्ने मोहम्मद अस्सादिक़िल बारिल अमीन वबस्सवाबहु इला मरहूमी मुअस्सिसी हाज़ल मजलिस वजअलहु ज़ुख़रन लिशफ़ाअतिना बिही व बिअजदादिही व बिअबनाइही यौमल वुरूद। परवरदिगार, मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की जो मजलिस मुनअक़िद हुई मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम वर्चुअल ऑनलाइन, या अल्लाह इसे शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। बानियान मजलिस को अजर जज़ील और जज़ाए खैर मरहमत फरमा। मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर की तामीर के मवाक़े में तसहील और ताजील फरमा। या अल्लाह हमारी ब्यूटीफुल कम्युनिटी को, मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर की आबाद व शाद रख, इंतज़ामिया को, जनाब ज़ैदी साहब को, जनाब शिराजी साहब को, नासिर ख़ान को अजर व जज़ा दे। या अल्लाह तुझे वास्ता अपनी इज़्ज़त व जलाल का कोविड-19 को तमाम फरमा, ख़त्म फरमा। हम सब के लिए हज व ज़ियारत उम्रा के दरवाज़े खोल दे, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ मातमे हुसैन। अल्लाह या हुसैन। ودليلا